أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ سے چند حقائق پیش کرنے کے لیے سلسلہ گفتگو جاری ہے اور اس کا یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے مختلف علماء اہل سنت کے کتابوں کے حوالے سے نہج البلاغہ پر اہل سنت علماء کی طرف سے ہونے والے کام کو پیش کیا تھا، اور آج بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ نئے علماء کے اقوال اور خصوصیت کے ساتھ مصر کے ایک دو علماء کی اہمیت نہج البلاغہ اور عظمت نہج البلاغہ پر مبنی کچھ جملات پیش کریں گے۔ جیسا کہ بارہا عرض کیا ہے کہ شیخ محمد عبدہ مصری نے نہج البلاغہ کو اس صدی میں جس انداز سے اجاگر کیا ہے اور مسلمانوں سے اس کو روشناس کرایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ علامہ سید علی نکی نکن صاحب جو انڈیا کے ایک بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے نہج البلاغہ کے ترجمے کے شروع میں کچھ 40 صفحات کا ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے 19 علماء اہل سنت کے اقوال جمع کیے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور پھر وہ ان کے جملات بھی نقل کیے ہیں، اور 3 عیسائی اسکالرز کے اقوال وہاں کوٹ کیے۔ ہم نے اپنے طور پر 19 کے بجائے 31 ایسے علماء اہل سنت کی کتابوں سے یہ جملات نقل کیے ہیں جو عظمت نہج البلاغہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہم سید رضی 400 ہجری میں نہج البلاغہ مکمل کرتے ہیں اور 406 ہجری میں ان کی رحلت ہو جاتی ہے۔ یہ ہم ان کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے، اور اگر کبھی فرصت ہوئی تو عرض کروں گا کہ سید رضی سے پہلے جن لوگوں نے نہج البلاغہ کے کلمات کو، یعنی جناب امیر علیہ السلام کے فرامین کو، نہج البلاغہ تو اس وقت تھا ہی نہیں، نہج البلاغہ تو سید رضی نے کلمات کا نام رکھا، خطبات و خطوط و کلمات کسار کا، تو ان علماء قدیم کی بھی اقوال کلام امیر المومنین سے متعلق انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سر دست ہم ان علماء میں سے علامہ شیخ محمد عبدہ مصری کے چند جملات پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کا نہج البلاغہ کا مقدمہ ایک خوبصورت مقدمہ ہے، تقریباً 4 صفحات پر مبنی ہے، اور علم ادب اور عربی ادبیات کا ایک شاہکار ہے، اور اس کو جناب اہل سنت دانشور جناب سید رئیس احمد جعفری ندوی نے اپنے نہج البلاغہ کے ترجمے کے مقدمے میں پورے خطبے کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ میں چند جملات یہاں سے جناب رئیس احمد جعفری صاحب کے ترجمے سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 69 ہے، جس میں انہوں نے مفتی محمد عبدہ سابق مفتی اعظم مصر ان کے مقدمے کا ترجمہ لکھا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ مثلا پہلا جملہ، بعد حمد و نعت قضاء و قدر کے فیصلہ کے مطابق مجھے اتفاقاً بلا ارادہ کتاب نہج البلاغہ کے دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے یہ کتاب اس وقت ملی جب میں پریشان حال تھا، دل کو اطمینان نہ تھا، ذہنی مشغولیتیں بہت تھیں مگر کام کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے اسے مونے سے تسلی و تنہائی سمجھ کر بعض صفحات دیکھے، مختلف مقامات اور متفرق موضوعات کے تھوڑے تھوڑے جملوں پر غور کیا، تو مجھے ہر مقام پر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ بلاغت کی حکومت ہے، فصاحت کا اقتدار قائم ہے، نیز اوہام سرکشیاں کر رہے ہیں اور شکوک کی کج خلقی پر آمادہ ہیں، جن کے ساتھ خطابت کے لشکر اور زور بیان و بلاغت کے دستے نظم کی لڑیوں اور انتظام کی صفوں میں منسلک ہو کر اب یہ ایک
ادیبانہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ میں جس جملے کو یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جلیل وہ مجموعہ ہے، نہج البلاغہ، یہ کتاب جلیل وہ مجموعہ ہے جسے سید شریف رضی رحمہ اللہ نے سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام مبارک سے منتخب کیا ہے۔ اس کلام کے بکھرے ہوئے حصوں کو جمع کیا اور اس کو نہج البلاغہ کا نام دیا، اور میرے علم میں اس نام سے بہتر اس کتاب کی حقیقت کو ظاہر کرنے والا کوئی دوسرا نام ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کتاب کے نام سے بہتر اس کے وصف و تعریف کے لیے کوئی دوسرا نام لاؤں۔ اب یہاں انہوں نے اس سے متعلق جو ہے پورے تقریباً 4 صفحات لکھے ہیں نہج البلاغہ کی عظمت کے حوالے سے۔ میں چند جملے علامہ علی نقی صاحب کے اس ترجمے سے نقل کرتا ہوں۔ علامہ علی نقی صاحب نے اس کی عربی کے ساتھ اردو ترجمہ جو کیا ہے، یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کے مقدمے میں صفحہ 61 ہے۔ مفتی دیار مصر علامہ شیخ محمد عبدہ متوفہ 1323 ہجری، اب 1445 ہجری ہے، یعنی تقریباً 100 اور کچھ سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ شیخ محمد عبدہ، جن کی اس سعی جمیل کے مشکور ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مصر اور بیروت وغیرہ اہل سنت کے علمی مرکزوں کو نہج البلاغہ کے فیوز سے بہرہ مند بنانے کا سامان کیا۔ اب ایک جملہ جو انہوں نے یہاں لکھا ہے اور قابل دقت ہے، کان یخیل الی فی کل مقام، وہاں ترجمہ کا یہ حصہ آپ سن چکے ہیں۔ ہر مقام پر اس کے اثناء مطالعہ میں مجھے ایسے تصور ہو رہا تھا کہ جیسے لڑائیاں چھڑی ہوئی ہیں، نبرد آزمائیاں ہو رہی ہیں، بلاغت کا زور ہے، فصاحت پوری قوت سے حملہ آور ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فرماتے ہیں، اور کبھی ایسے جملے سامنے آ جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ تیوریاں چڑھائے ہوئے اور دانت نکالے ہوئے ہولناک شکلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسی روحیں ہیں جو چیتوں کے پیکروں میں اور شکاری پرندوں کے پنجوں کے ساتھ حملہ پر آمادہ ہیں، اور ایک دم شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دلوں کو ان کے ہوا و ہوس کے مرکزوں سے جھپٹ کر لے جاتے ہیں، اور ضمیروں کو پست جذبات سے زبردستی علیحدہ کر دیتے ہیں، اور غلط خواہشوں اور باطل عقیدوں کو کلا کما کر دیتے ہیں۔ اب یہ اور بعض اوقات میں جیسے مشاہدہ کرتا تھا کہ ایک نورانی عقل، ذرا اس پہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، اور بعض اوقات میں جیسے مشاہدہ کرتا تھا کہ ایک نورانی عقل جو جسمانی مخلوق سے کسی حیثیت سے بھی مشابہ نہیں ہے، خداوندی بارگاہ سے الگ ہوئی۔ اب یہ اگر ایک شیعہ کہے تو بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شیخ محمد عبدہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور لفظ جو ہیں اس میں فاصل عن الموکب الالہی واتصل بالروح الانسانی، خداوندی بارگاہ سے الگ ہوئی اور انسانی روح سے متصل ہو کر اسے طبیعت کے پردوں سے اور مادیت کے حجابوں سے نکال لیا اور اسے عالم ملکوت تک پہنچا دیا اور تجلیات ربانی کے مرکز تک بلند کر دیا اور لے جا کر عالم قدس میں اس کو ساکن بنا دیا۔ یہ ہے نہج البلاغہ کی عظمت علامہ مفتی شیخ محمد عبدہ کے۔ ہاں، اب کوئی چیز بھی چھوڑنے پہ جی نہیں چاہ رہا، بس آخری جملہ یہ کہ دیکھیے، پھر فرماتے ہیں اس عربی زبان والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا قائل نہ ہو۔ یہ بس اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اس عربی زبان والوں میں کوئی ایسا نہیں جو اس کا قائل نہ ہو کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا کلام کلام خدا و کلام رسول کے بعد ہر کلام سے بلند تر، زیادہ پرمعانی اور زیادہ فوائد کا حامل ہے۔ لہذا زبان عربی کے نفیس ذخیروں کے طلاب کے لیے یہ کتاب سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اسے اپنے محفوظات اور منقولات میں اہم درجہ پر رکھیں اور اس کے ساتھ ان معانی و مقاصد کے سمجھنے کی کوشش کریں جو اس کتاب کے الفاظ میں مضمر ہیں۔ یہی گزارش ہے جو شیخ محمد عبدہ فرما رہے ہیں کہ قوم کے افراد کو یہ چاہیے کہ اس کے
معانی و مقاصد کو سمجھیں، اور آج کے علماء کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اس کی طرف آئیں اور جوانوں کو اس کے معانی و مقاصد سمجھائیں، نہ کہ اس کو اختلافات میں الجھائیں۔ پھر جناب علامہ علی نقی صاحب نے مصر ہی کے ایک اور بزرگ جن کی کتاب ہم کل پیش کر چکے ہیں، استاد محمد محی الدین، یہ جامعۃ الازہر میں لغت العربیہ کے استاد تھے، ان کی کتاب کل ہم نے دکھائی تھی جو نہج البلاغہ کا حاشیہ ہے، اس کے بھی چند جملات انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ دو محی الدین ہیں، ایک محی الدین محی الدین عبد الحمید ہیں جن کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور کل دکھائی تھی، ایک محی الدین خیاط ہیں جن کے نہج البلاغہ کا حاشیہ موجود ہے، البتہ بعض لائبریریوں میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہاں موجود ہے، 10.5 ہمارے پاس وہ محی الدین خیاط کا نسخہ نہیں ہے، البتہ نیٹ پہ وہ بھی موجود ہے اور بعض لائبریریوں کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے جہاں یہ نسخہ موجود ہے۔ تو یہ محی الدین جو عبد الحمید ہیں، ان کے بھی ایک دو جملات سن لیجئے۔ لکھتے ہیں یہ کتاب نہج البلاغہ، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وَبَعْدُ فَهَذَا کتاب نہج البلاغہ وَهُوَ مختارہ الشریف الرضی ابو الحسن محمد بن علی۔ اب اس حوالے سے عربی کو چھوڑتا ہوں، یہ فرماتے ہیں یہ کتاب نہج البلاغہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کلام کا وہ انتخاب ہے جو شریف رضی نے کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ بس اس جملے پہ ذرا توجہ فرمائیے، یہ وہ کتاب ہے جو اپنے دامن میں بلاغت کے نمایاں جوہر اور فصاحت کے بہترین مرکب رکھتی ہے، اور ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ ایسے شخص کا کلام ہے جو رسول اللہ کے بعد تمام خلق میں سب سے زیادہ فصیح البیان، سب سے زیادہ قدرت کلام کا مالک اور قوت استدلال میں زیادہ، اور الفاظ لغت عربی پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والا تھا کہ جس صورت سے چاہتا انہیں گردش دے دیتا تھا، اور وہ بلند مرتبہ حکیم جس کے بیان سے حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور وہ خطیب جس کی جادو بیانی دلوں کو بھر دیتی ہے، وہ عالم جس کے لیے پیغمبر خدا کے ساتھ انتہائی روابط اور وحی کی کتابت اور دین کی نصرت میں شمشیر و زباں دونوں سے جہاد کی ابتدائی عمر سے وہ مواقع حاصل ہوئے جو کسی دوسرے کو ان کے سوا حاصل نہیں ہوئے۔ یہ ہے کتاب نہج البلاغہ۔ اب یہ شیخ محمد محی الدین مدرس کلیت اللغت العربیہ بالجامعۃ الازہر، یہ ان کا مطبع استقامت مصر، ایک بہت بڑا مشہور مطبع ہے، یہ اس کی اشاعت ہے۔ ایک جملہ ایک تیسرے عالم کی جو کتاب میں نے دکھائی تھی، مصر ہی کے ہیں، استاد محمد حسن نائل مرصفی، یہ ان کی کتاب دار الکتب العربیہ سے شائع ہوتی ہے، اور اس میں بھی الفاظ ایسے ہیں، فرماتے ہیں اس میدان میں سب سے آگے حضرت علی تھے، اور اس دعویٰ کا سب سے بڑا ثبوت نہج البلاغہ ہے، جسے اللہ نے ایک واضح حجت اس کی بنایا ہے کہ علی ابن ابی طالب قرآن کے نور اور حکمت اور علم اور ہدایت اور اعجاز اور فصاحت کی بہترین زندہ مثال تھے۔ اب کیا کیا چھوڑیں، کیا کیا عرض کریں، یہاں 3 علماء کے اقوال آ گئے، شیخ محمد عبدہو کے، شیخ محی الدین عبد الحمید کے، اور محمد حسن نائل مرصفی کے۔ میں ایک کتاب اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کتاب ہے، کل ہم نے گزشتہ سیشن کے آخر میں عرض کیا تھا، یہ کتاب ہے ڈاکٹر صبحی صالح۔ ڈاکٹر صبحی صالح ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور یہ بیروت میں شہید ہوتے ہیں، مصر میں 8 سال پڑھے ہیں، اور 4 ممالک میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں اور اردن میں عربی زبان کے اور فقہ کے استاد رہے ہیں۔ 1986 میں 7 اکتوبر 1986 کو بیروت میں مسلح افراد کی گولیوں سے شہید کر دیے گئے۔
ان کے یہ نہج البلاغہ کا اس وقت جو ایران میں یا اکثر نہج البلاغہ کے اوپر کام کرنے والوں میں مقبول اور پسند کیا جاتا ہے، وہ ان کا بہت ہی نفیس نہج البلاغہ ہے۔ کٹر اہل سنت ہیں، مقدمہ نہج البلاغہ لکھا 31 صفحات کا، وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی پیش کیں جو شیعیت کے واضح امور کے مخالف ہیں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیعہ تھے۔ لیکن ان کی کتاب اس وقت زیادہ جو چل رہی ہے وہ ایران میں، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ انعامی مقابلوں میں یا حفظ میں جو نہج البلاغہ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر صبحی صالح کا نسخہ ہے۔ اب انہوں نے بہت سارے کام کیے، ایک کام ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 5000 الفاظ نہج البلاغہ کی معنی بیان کی ہے، لغت بیان کی ہے، اور دوسرا اس کی ایک موضوعی فہرست بنائی ہے حروف ابجد کی ترتیب کے حوالے سے۔ تو یہ بہرحال مقدمے میں سے چند چیزیں میں عرض کر دوں۔ البتہ گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ جائیے، اردو کی ایک ویب سائٹ ہے، اچھی کتابیں اس پہ موجود ہیں، kitabussunnat.com۔ kitabussunnat.com میں شیخ ڈاکٹر صبحی صالح کی 2 کتابوں کا تذکرہ ہے۔ ایک کتاب ان کی ہے علوم حدیث پہ، اور ایک کتاب ہے ان کی علوم قرآن پہ۔ علوم حدیث کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ مولانا محمد رفیق چودھری صاحب نے بھی کیا ہے، اور پروفیسر غلام احمد حریری صاحب کا ترجمہ ہے، اور جو ان کی کتاب ہے علوم قرآن پہ اس کا ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری کا میں نے دیکھا ہے، اسی kitabussunnat.com پہ موجود ہیں یہ دونوں ترجمے۔ اور اگر ایک ایک جملہ کہتا جاؤں، یہاں دیکھیے انہوں نے اس کتاب علوم حدیث کے حوالے سے جب تعارف کرایا تو لکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اجتہادی شان نمایاں ہے۔ یہ کتاب علوم حدیث اس اعتبار سے بڑی مہم ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کی اجتہادی شان نمایاں ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ مستشرقین و منکرین حدیث کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کا شافی و کافی جواب دیا گیا ہے۔ الغرض، اپنے یہ ذرا توجہ فرمائیے، نہج البلاغہ کو جمع تو نہیں کہہ سکتے، ترتیب دینے والے اور عام کرنے والے یہ صبحی صالح کے متعلق، ان کی علوم حدیث سے متعلق یہ کتاب الغرض اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے اور تدریسی نقطہ نظر سے بہت مفید کتاب ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے، کس چیز کے بارے میں کتاب ہے؟ علوم حدیث کے بارے میں کتاب ہے۔ اور پھر دہرا رہا ہوں، الغرض اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے اور تدریسی نقطہ نظر سے بہت مفید کتاب ہے۔ اب ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک سوال ڈال دیا گیا ہے، جی نہج البلاغہ کی سند کیا ہے؟ انشاءاللہ سند پہ بات آئے گی اور ہم تفصیل سے اسناد کو پیش کریں گے اور اس موضوع کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن جوانان، کم از کم اس کو یہ دیکھ لیجئے، علم حدیث کا ایک ماہر جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی کتاب بطور نصاب پڑھی جانے چاہیے، وہ جب نہج البلاغہ پہ کام کر رہے تھے تو کیا ان کے ذہن میں یہ اسناد اور مصادر نہیں تھے کہ ہم جیسے لوگ آ کے یہ کہیں اس کی سند ہے اور اس کی سند نہیں ہے؟ یہ سند ہے اور سند نہیں ہے کہ جھگڑوں میں ہمیں الجھا کے نہج البلاغہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ کتاب کا تیسری دفعہ ویب سائٹ کا نام لے رہا ہوں، ویب سائٹ کا نام ہے kitabussunnat.com۔ اس پہ پڑھ لیجئے گا کہ حدیث کا اتنا ایک ماہر پھر نہج البلاغہ کو کس معیار سے جمع کرتا ہے، جس معیار سے صبحی صالح جمع کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، اسی معیار کو لے کے آپ بھی اس کو لے لیجئے، جھگڑوں میں مت الجھیے اور اس کو پس پشت مت ڈالیے۔ دوسری کتاب جو صبحی صالح کی ہے وہ کتاب علوم قرآن، اس کے ترجمہ بہرحال پروفیسر غلام احمد نے جو کیا، اس کتاب کے تعارف میں kitabussunnat.com پہ جو الفاظ ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیے۔ فاضل مصنف نے ان مباحث میں ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس موضوع پر تحریر کردہ 100 کتب کی جامع ہے۔
اب یہ مصنف اگر نہج البلاغہ کی تعریف کرے گا، علوم حدیث اور علوم قرآن کا ایسا عالم، ایسا اہل سنت اسکالر کہ جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ فاضل مصنف نے علوم قرآن کی ان مباحث میں ان کا حق ادا کر دیا ہے، 100 کتابوں کے یہ جامع کتاب ہے۔ اب وہ اگر فرماتے ہیں کہ آپ نہج البلاغہ کو اہمیت دیجئے، ان کے مقدمے میں دیکھیے فرماتے ہیں کہ یہ سبی صالح نے جو مقدمے کے متعلق لکھتے ہیں، علی سے میرا عشق، اہل بیت سے عشق ہے، اور پھر لکھا ضروری ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین دنیا بھر میں شائع ہو، پھیلایا جائے تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل، بس اسی جملے پہ ہم زور دے رہے ہیں۔ آئیے مثلا بالخصوص تو ہمارا خطاب جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے، چونکہ وہ زیادہ زور دے رہے ہیں اختلافی مسائل نہج البلاغہ سے پیش کرنے کے، تو میں یہ ان کے لیے بالخصوص اور عام شیعہ سنی جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی نئی نسل اس سے بہرہ مند ہو۔ اور پھر آگے جناب امیر علیہ السلام کے لیے لکھتے ہیں، آپ کی شہادت پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور نظام حکومت وراثت میں بدل گئی جو روح اسلام کے خلاف تھا۔ اب یہ خطبہ شکشکیہ کے بارے میں کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں جو ہم اس وقت پیش نہیں کر رہے، بعض افراد پھر بعض کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ لے آتے ہیں خطبہ شکشکیہ کی طرف۔ انشاءاللہ فرصت ہوئی تو ہم خطبہ شکشکیہ پہ بحث کریں گے اور اس وقت سبی صالح کے ان الفاظ کو بھی وہاں عرض کریں گے۔ ایک کتاب جس کا تعارف بالکل مختصر الفاظ میں ہم کرانا چاہتے ہیں، وہ بر صغیر کی ایک مشہور شخصیت ہیں اور یہ ہیں فاضل اہل سنت خان امتیاز علی خان عرشی رامپوری۔ ان کی کتاب ہے استناد نہج البلاغہ، اور یہ نہج البلاغہ کا استناد یہ علامہ سید علی نقی نقوی کی ہے۔ یہ دیکھیے اہل سنت رامپور ایک لائبریری ہے جس میں ہزاروں خطی نسخے موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات و خطوط جہاں سے سید رضی کے علاوہ نقل کیے گئے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اب فرصت نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ انہوں نے نام ہی دیا ہے استناد نہج البلاغہ۔ البتہ جب سند نہج البلاغہ پہ بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، مثلا پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں تو ہے، لیکن انہوں نے کہا پہلا خطبہ نہج البلاغہ سے ہٹ کے کہاں ہے، دوسرا خطبہ کہاں ہے۔ مثلا انہوں نے کہا جاہز نے کا نام لیا اور دوسرے نام لیے، یہ خطبہ کہاں پہلا خطبہ موجود ہے، دوسرا خطبہ، تیسرا خطبہ۔ تو یہ انہوں نے خطبات کے سید رضی سے ہٹ کے وہ حوالے دیے کہ یہ خطبات کہاں موجود ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فقط انہی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں جو کتابیں ہمارے کتاب خانے میں موجود ہیں۔ تو یہ ہے علماء اہل سنت کے ہاں نہج البلاغہ کی اہمیت۔ اختتام پہ بس اتنا جملہ کہہ دوں کہ نہج البلاغہ کے اختلافی امور کے ساتھ ساتھ کل بھی عرض کیا تھا، اگر فرصت ملے تو خطبہ 85 کو پڑھ لیجئے۔ یہ جو ترجمہ رئیس احمد جعفری کا، اس کا ایک جملہ آج پھر دہراتا ہوں، اور وہ یہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں اطرت و نبیکم بینکم، نبی کی اطرت آپ کے درمیان موجود ہے، اور اطرت میں لکھا ہے انہوں نے کہ حالانکہ تمہارے مابین تمہارے پیغمبر کی اطرت، بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے اولاد موجود ہے۔ یہ وہ پیشوا ہیں کہ لوگوں کو راہ حق پر پہنچا دیتے ہیں، یہ وہ دین کی نشانیاں ہیں جن کے باعث تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اطرت نبی، یہ وہ حق گو زبانیں ہیں جن کی گفتار راست اور درست ہے، پس انہیں قرآن کی بہترین منزل میں جگہ دو۔ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ عرض کروں گا کہ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْحِيمِ الْإِطَّاش۔
ان کو وہی مقام دو جو قرآن کو مقام دیا ہے۔ تو گفتگو اس پہ ختم کرتے ہیں، آئیے ان کا وہی مقام ہے جو قرآن کا مقام ہے۔ قرآن خاموش ہے، یہ اس کے مفسر ہیں، اور یہی مفہوم بنتا ہے حدیث ثقلین کا۔ پروردگار ہمیں قرآن اور قرآن کے مفسرین کے، بالخصوص علی ابن ابی طالب، جن کو پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، پروردگار ان علوم سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نہج البلاغہ سے ہمیں آشنا و آگاہ اور اس کی باریکیوں سے فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔